نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سفر ہم کو بھی دے مدینے کا یا رب، سنا ہے وہ در دیکھنے کے لیے جنت بھی ترستی ہے۔ آج میں آپ کو حج بیت اللہ کی حاضری کا ایک وظیفہ بتاؤں گی۔ آپ وہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ ہر مسلمان کا دل حج بیت اللہ کی حاضری کے لیے تڑپتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب سورج کا ایک کنارہ نکل آئے تو نماز اشراق کے 2 نفل ادا کیجیے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور 101 مرتبہ تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، مکمل تلبیہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور ہر جمعے کو سورہ فتح پڑھیں۔ اور سورہ فتح پڑھنے کے بعد حج بیت اللہ کی حاضری کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تمام فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہیں گے اور آپ کو حج بیت اللہ کی حاضری نصیب ہوگی۔ اگر آپ مخلص ہیں اقرار محبت میں تو خود طلب کیے جاؤ گے دربار محمد میں۔ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو بہت دل کرتا ہے، گھر میں بہت تنگی ہے، فاقے ہی فاقے ہیں اور پیدل سفر بھی نہیں کر سکتا، بہت نکاہت ہے۔ آپ نے فرمایا، گھر جاؤ اور باوضو رہا کرو اور سورہ فاتحہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو اور جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھو۔ باوضو رہنے کے برکت سے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ تو بانٹے بانٹتے تھک جاؤ گے۔ اور اس کے بعد جب لیٹنے کے لیے بستر پر جاؤ، ایک تو عشاء کی نماز کا وضو ہوتا ہے اور دوسرا وضو اس نیت سے کرو کہ میری روح خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اور وضو کر کے تم بستر پر لیٹ جایا کرو گے تو ساری رات تمہاری روح خانہ کعبہ کا طواف کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ہر کروٹ پر فرشتے تیری بخشش کی دعا کریں گے۔ اور جب تو صبح سو کر اٹھے گا تو جوتا بعد میں پہنے گا، پہلے ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے باوضو سونے والے، اے باوضو سونے والے شخص، اللہ نے کل کے تیرے سارے گناہ بخش دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔